اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا صدق اللہ مولانا العظیم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔ سورہ نساء کی آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا خلاصہ مفہوم ہے، اور جو کوئی کسی نیک کام کی سفارش کرے اس کو اس کے اجر میں سے حصہ ملے گا، اور جو کسی بری بات کی سفارش کرے گا اس کو اس برائی کے بدلے میں سے وبال میں سے حصہ ملے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کا مالک و مختار ہے، اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اے اہل ایمان، جب تمہیں سلام کیا جائے، دعا دی جائے، تو تم اس سے بہتر طور پر سلام کا جواب دو، یا کم از کم وہی الفاظ دہراؤ، یعنی اتنی بھلائی تو کرو جتنی سلام کرنے والے نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ضرور قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا جس دن میں شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی۔ گزشتہ درس میں
ان آیات مبارکہ میں سے اگلی آیت جس میں سلام کے احکام بیان ہوئے، آداب سلام بیان ہوئے کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ آیت نمبر 85 میں شفاعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، فارسی میں اور اردو میں اس کو سفارش کہا جاتا ہے، اس کے معاملے کو بیان کیا گیا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ سفارش کی دو قسمیں بیان ہوئیں، ایک اچھی اور ایک بری۔ اور پھر اس میں یہ بیان فرما دیا گیا کہ اچھے کام میں کسی کی سفارش کرنے والا اجر پائے گا، اس کو نیکی میں سے حصہ ملے گا، جو نیک سفارش ہے اچھے کام کی، اس میں سے جو اجر ملتا ہے اس کے لیے لفظ نصیب بیان ہوا، اور جو کسی برائی کے کام کی سفارش کرے گا اور اس کی وجہ سے برائی ہو جائے گی تو اس کا جو بدلہ، جو اس کی برائی جو سزا ہے، اس کے لیے کفل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عرب میں اچھے بدلے کے لیے نصیب کا لفظ اور برے بدلے کے لیے کفل کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر، تو اسی لغت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ شفاعت کا جو لفظی معنی ہے ڈکشنری میں، جو لغت میں، اس کا معنی ہے ملنا اور ملانا، جوڑا ہونا۔ تو شفاعت یہ ہوتا ہے، شفاعت کا مفہوم یہ ہوتا ہے، شفاعت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کسی کا کام کروانے کے لیے دوسرے کے پاس جاتا ہے، تو اب دو بندے اس عمل میں شریک ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، جو طاق ہے اس کو وطر کہتے ہیں اور جفت کو شفا کہتے ہیں عربی زبان میں، وطر کیلا، اور جب جفت ہو جائیں تو شفا۔ تو اسی طرح شفاعت میں بھی ایک بندہ کسی دوسرے کے لیے جب شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، تو دو بندے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ایک شفاعت کرنے والا، ایک جس کے لیے شفاعت کر رہا ہے، اس لیے اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں لفظ وطر آتا ہے، وطر طاق کو کہا جاتا ہے۔ جائز سفارش کسی کو حق دلانے کے لیے کی جا سکتی ہے، اور شفاعت میں اپنے تعلق کے ذریعے کسی پر دباؤ ڈالنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی میں، سنت میں نمونہ موجود ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا، آپ کی ایک کنیز تھیں، لونڈی تھیں، حضرت بریرہ۔ انہی کی وجہ سے صحیح بخاری کی حدیث بریرہ، اس حدیث کو یہ حدیث بریرہ کہتے ہیں، مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کے گھر گئے جب ان کی شادی ہو چکی تھی، تو گھر میں گوشت پک رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بیٹھنا مناسب سمجھا۔ جب کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کوئی سبزی، کوئی ساگ وغیرہ پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ گوشت جو پک رہا تھا، تو عرض کرتے یا رسول اللہ کسی نے صدقہ بھیجا تھا، اور انبیاء تو صدقہ نہیں کھاتے، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے صدقہ تھا، اب تم مالک بن کر اپنی طرف سے دو تو یہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اس کو حدیث بریرہ کہتے ہیں، اس سے مسائل اخذ کیے گئے۔ تو حضرت بریرہ کے جو شوہر تھے، مغیث ان کا نام تھا، تو حضرت بریرہ نے ان سے ایک طلاق لے لی۔ صحیح حدیث میں یہ معاملہ بیان ہوا ہے۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی آزاد کردہ لونڈی تھیں، کنیز تھیں، تو ان کے شوہر اپنی بیوی کی محبت میں گلیوں میں دیوانوں کی طرح پھرتے تھے، مغیث رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ سے کہا اور فرمایا کہ میں سفارش کرتا ہوں تیرے شوہر کی کہ جو ایک طلاق تم نے لی ہے اس کو واپس لے لو، یعنی کوئی صلح کا معاملہ ہو جائے، شوہر تیرا دیوانہ ہو گیا ہے، پریشان ہے تیری محبت میں۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگ کتنے دانات ہیں، اور جن کے ذریعے آگے قانون بیان ہونے تھے۔ تو حضرت بریرہ نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہے پھر تو سر آنکھوں پر، اس کے لیے میں جیسے آپ فرمائیں گے میں تیار ہوں، اور اگر حکم کے طور پر نہیں صرف سفارش کے طور پر ہے تو میری طبیعت بالکل آمادہ نہیں، میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، آپ نے خوش دلی کے ساتھ ان کی اس بات کو قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دے رہے ہیں تو پھر تو میں جیسے ہے میں اس کو تسلیم کر لیتی ہوں، لیکن صرف سفارش کے طور پر آپ فرما رہے ہیں اس بندے کی ہمدردی کا خیال کر کے، تو اب میرا دل نہیں اس پہ مان رہا، کسی طرح میری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ یعنی اس میں یہ بتا دیا گیا کہ کوئی بھی بندہ جو مؤثر بندہ ہو وہ اپنے ماننے والوں کو کسی بات پر اس طرح مجبور نہ کرے کہ جس طرح اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہوتا ہے۔ تو کتنی ہمارے لیے اس میں ایک تعلیم ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ انہوں نے فوراً پوچھ لیا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ اس کی ہمدردی کے لیے اس طرح بات فرما رہے ہیں سفارش کے طور پر۔ یہ وہ سفارش ہے، اپنے تعلقات، اپنی وجاہت، اس کے ذریعے لوگوں سے کام کروانا جائز ناجائز، اس کی شریعت کے اندر کوئی تاثیر نہیں کی گئی، اس کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی۔ سفارش پر، جس کو عربی میں شفاعت کہتے ہیں، کوئی اجر لینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک آفیسر ہے اور وہ کسی بندے کو سفارش کر کے اس کی تنخواہ بڑھانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی نوکری پکی کروانے کے لیے، اور خود اس کا کوئی اس میں سے بدلہ لیتا ہے، تو اس کو رشوت کہا گیا ہے۔ تفسیر مظہری میں اور تفسیر بار محیط میں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں امام ابو حیان اندلسی نے اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مظہری نے ایک بات لکھی ہے، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً،
جو اچھی سفارش ہے اس میں سے سفارش کرنے والے کو بھی اللہ اجر دے گا۔ دیکھیں جیسے ایک بندہ جائز سفارش کسی کی کر کے اس کو کسی جگہ بھرتی کرواتا ہے، وہ بندہ رزق حلال کماتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، تو رزق حلال کمانے کا، محنت کرنے کا اس کو اجر ملے گا، تو سفارش کر کے جس نے نوکری لگوائی تھی اللہ اس کو بھی اجر عطا فرما دے۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے، مستدرک کے اندر حدیث ہے، بڑی اہم حدیث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ تو صحابہ اکرام نے خوف زدہ ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے گناہ بھی ہیں جو حج کرنے سے بھی معافی نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا ایسے گناہ ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ان کی معافی کی کیا صورت ہے؟ فرمایا بندہ جب اپنے بال بچوں کے لیے رزق حلال کی کمائی کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس میں جو اس کا پسینہ نکلتا ہے، اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس سے اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے جو حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یعنی جو بندہ کسی کو اس نے محنت مزدوری پر لگا دیا اور وہ جو آگے محنت سے رزق حلال کماتا ہے اس کو اجر ملے گا، اس میں سے شفاعت اور سفارش کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، تو ان دو تفسیروں میں جن کا حوالہ دیا یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ مسلمان کے لیے، کسی مومن کے لیے جو بندہ دعا کرتا ہے اس کو بھی اللہ شفاعت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی شفاعت حسنہ جو ہے، قرآن مجید نے جس کو شفاعت حسنہ سے تعبیر کیا ہے، کسی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے دعا کرنا، یہ شفاعت حسنہ میں داخل ہے۔ جیسے اب وہ بندہ اس کی نوکری کی سفارش نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے اٹھ کے دعا رات کو کرتا ہے، تہجد کے ٹائم اٹھتا ہے، نماز حاجت پڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کی نوکری لگ جائے، اس کو کوئی جاب لگ جائے، اس کی ملازمت لگ جائے، اس کی کوئی رزق کا اہتمام ہو جائے۔ تو اب اس کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے اس کا وہ کام ہو جاتا ہے، وہ آگے جو محنت کرے گا، کمائی کرے گا، رزق حلال کمائے گا، دعا کرنے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ان دو تفسیروں میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ کسی کے لیے دعائے خیر کرنا یہ شفاعت حسنہ میں داخل ہے۔ تو جائز کام کے لیے سفارش کرنا، طبرانی معجم کبیر میں یہ حدیث ہے، اور بھی دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے، باہر ایک بندہ آیا اور پریشان تھا، اس کو قرض خواہ تنگ کر رہا تھا، یہ مقروض تھا۔ تو اس نے چاہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے آ کر کوئی سفارش کروائے کہ اس کو کوئی موقع مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرضدار کو مہلت دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی مشکلات میں اس کی مدد فرمائے گا۔ مہلت دینے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کو وقت دے دیا، دوسرا یہ کہ جتنا قرض تھا وہ ادا نہیں کر سکتا اس میں سے کچھ معاف کر دیا، تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے تو پورا معاف کر دیا۔ تین صورتیں شارحین حدیث نے بیان کی۔ قرضدار کو مہلت دینا، تو وہ بندہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے کچھ مہلت مل جائے، قرض خواہ تنگ کر رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر سفارش کرنے کے لیے مسجد نبوی سے باہر نکل آئے۔ اب ایک ایسے کام کے لیے جو بظاہر ضرورت شرعیہ نہیں ہے، آپ مسجد نبوی میں اعتکاف کے دوران باہر نکل آئے، تو ان کو بتایا گیا کہ مسجد نبوی میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں اور اعتکاف میں بغیر کسی ایسی ضرورت کے باہر آنا، تو اب آپ کو ایک روزہ رکھ کے پھر دوبارہ ایک دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا، قضا ہو گیا، ایک دن کی قضا پھر کرنا پڑتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے حدیثیں اعتکاف کے فضائل میں سن رکھی ہیں، میں نے حضور کی یہ حدیث بھی سنی ہوئی ہے
جو کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مشکل میں اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کو 20 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول صحیح روایات کے اندر موجود ہے۔ رمضان شریف میں جب اعتکاف کے مسائل بیان ہوتے ہیں تو اس میں یہ حدیث مبارکہ علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ یہ شفاعت حسنہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک بندہ حاضر ہوا، اس کے پاس سواری نہیں تھی، وہ جہاد میں جانا چاہتا تھا کسی کام کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس کے پاس سواری ہے اور وہ اس کو دے سکتا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں میں جا کر اس بندے کو کہوں کہ اس کو سواری دے دو، اس نے نیکی کے کام کے لیے جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اس کی سفارش کرو، من دل علی خیر فہو کفاعلہ، نیک کام کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے خود وہ نیکی کرنے والا۔ یعنی تیرے کہنے پہ اگر اس کو وہ بندہ سواری دے دیتا ہے، پھر یہ نیکی کے کام میں جا کر اس کو استعمال کرے گا، تیرے لیے اتنا ہی اجر ہے جیسا تو نے خود اس کو سواری دے دی ہے۔ من دل علی خیر فہو کفاعلہ، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں سلام کیا جائے، دعائے زندگی دی جائے۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا عرب کے لوگ جب ملتے تھے تو کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے۔ اب زندگی کی دعا اچھی چیز ہے لیکن اس میں مکمل خیر نہیں ہے۔ اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 سال کی زندگی کی دعا دیجیے، بیماری کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ۔ اسلام نے جو سلام دیا ہے اس میں دعا بھی ہے، عافیت بھی ہے، سلامتی بھی ہے۔ السلام علیکم، یہ سلام دیا گیا، اور قرآن حکیم میں فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ جنت میں جب جنتی ایک دوسرے کو ملیں گے اس وقت بھی ان کی دعا کیا ہوگی؟ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جنتیوں کو دعا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام بندہ مومنین کو، بندگان مومنین کو دیا جائے گا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، پہلے کوشش کرو کہ اس سے بہتر سلام پیش کرو۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں سلام کرنے والے نے، تم اس سے ذرا اچھا الفاظ کے ساتھ، اس نے اگر السلام علیکم کہا تم ورحمۃ اللہ بھی کہو، وبرکاتہ بھی کہو۔ ہمارے بر صغیر میں اس میں جن لوگوں کو تھوڑی بہت عربی آ جاتی ہے تو پھر وہ زیادہ لمبا شروع کر دیں، برکاتہ مغفرت اس طرح، تو حدیث شریف میں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے جب کسی نے کیا، انہوں نے فرمایا برکاتہ پہ بات ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے اور کوئی بات نہیں۔ یعنی یہ حدیث شریف میں بیان ہوا ہے کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے بندے نے اگلا لفظ کوئی بولا تو حضرت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان السلام قد انتہى الی البرکہ، لفظ سلام جو سلام ہے یہ لفظ برکت پر ختم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ آگے کہنا یہ سنت نہیں ہے۔ یعنی بندے نے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا، تو آپ اس کے جواب میں بھی کوشش کریں کہ اب اس نے 3 چیزیں کہہ دی ہیں تو میں اور کوئی اضافہ کروں، تو یہ سنت نہیں ہے۔ آپ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نماز کے بعد کا جو سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارے ہاں بر صغیر میں صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہتے تھے۔ اس لیے نماز پڑھانے والے ہیں جو امام ہیں، کبھی لوگوں کو بتا کر ورحمۃ اللہ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ برکاتہ بھی کہہ دیں، لیکن پہلے بتایا ہوا ہو، ورنہ یہاں تو رولا بن جاتا ہے مسجد میں، نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ آپ مولوی صاحب نے برکاتہ بھی کہہ دیے۔ یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد برکاتہ کہنا بھی سنت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نماز کے بعد جب امام سلام پھیرے تو برکاتہ بھی کہہ سکتا ہے۔ ایک تیسری بات کہ جب کوئی بندہ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، اگر آپ صرف وعلیکم السلام کہہ دیتے تو اس سے بھی سنت سلام کا جو جواب سنت بنتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیں۔ اب اس میں بہتری یہ ہے کہ آپ زیادہ الفاظ لائیں۔ اگر اس نے السلام علیکم کہا، آپ ورحمۃ اللہ بھی کہیں اور برکاتہ بھی کہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں جائے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، اس سے گھر میں برکت ہوگی، سلام کرنے والے کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی برکت ہوگی۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک مسلمان بار بار جب ایک دوسرے کو ملے تو ہر بار سلام کرنا چاہیے، یعنی کئی مرتبہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو ہر بار سلام کرنا سنت ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، ابتداءً سلام کرنا یہ سنت ہے۔ اب کچھ ایسی صورتیں بیان ہوئی ہیں جن میں سلام نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بندہ حالت نماز میں ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، یا جمعے کے دن خطبہ شروع ہے اور مسجد میں آ کر بندہ السلام علیکم کہتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا تلاوت قرآن میں مجید میں مصروف ہے اور یا کر اوپر سے السلام کرتا ہے۔ اس لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت دھیان رکھنا چاہیے، اگر لوگ اپنے اپنے ذکر و فکر میں، عبادت میں، نماز میں مصروف ہیں تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح دینی کتابوں کا جو درس ہے اگر ہو رہا ہو، لوگ درس سن رہے ہیں، ایک بندہ درس دے رہا ہے تو وہاں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا حساب رکھنے والا ہے۔ یعنی جتنے بھی حقوق ہیں، فرائض ہیں، جن چیزوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، جو تمہیں ملنا ہے، جو تم کرو گے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قیامت کا دن، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، اس دن وہ سب کو جمع فرمائے گا۔ اور وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں۔ یہ اس نے سچی خبریں تمہیں دی ہیں، سچے احکامات بیان کیے ہیں، اس کا لحاظ رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے، اور پھر اس کی طرف سے تمہیں جو اجر ملے گا سارا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ ان 3 آیات پر یہ درس مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔